السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ کامل ایک سال گزر جانے کے بعد آج ہم اور آپ پھر مسجد شیخ العالم میں ختم قرآن پاک کی پاکیزہ تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز مکرم حافظ و قاری سید آل مصطفیٰ صاحب نے قرآن پاک کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں آپ کو تراویح میں سنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قصداً یا سہواً کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس ماہ مبارک کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ ہمارے آپ کے آقا و مولا مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے اعلان نبوت کا حکم دیا، اور جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے وہ لوگ جو سرکار کو امین اور صادق کہتے تھے دشمنی پر آمادہ ہو گئے، طرح طرح سے اذیتیں اور مصیبتیں پہنچانا شروع کر دی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3 رات غار ثور میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رہے۔ دشمن ننگی تلواریں لیے تلاش کرتے رہے، مگر جب غار میں ہمارے سرکار گئے تو اللہ تعالیٰ نے مکری کو حکم دیا، جاؤ غار کے جہانے پہ جالا بندو۔ کبوتر کو حکم دیا، جاؤ وہاں جا کے انڈا دے دو۔ تلاش کرنے والے پہنچ گئے، غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی، عرض کیا یا رسول اللہ دشمن بالکل قریب آ گئے۔ تو آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن جب غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، کسی نے کہا دیکھ لو غار میں نہ چھپے ہوئے ہوں۔ کہا اگر غار میں جاتے تو یہ مکری کا جالا کیسے سلامت رہتا، کبوتر کا انڈا کیسے محفوظ رہتا؟ یہ مکری کا جالا بتا رہا ہے، یہ کبوتر کا انڈا بتا رہا ہے کہ غار میں کوئی نہیں گیا۔ معلوم ہوا
کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اگر بچانا چاہے تو اپنے محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے، کبوتر کے انڈے سے بچا لیتا ہے، اور اگر مٹانا چاہے تو نمرود کو مچھر سے مٹا دیتا ہے، ابرہا کو کنکر سے مٹا دیتا ہے۔ وہ مٹاتا ہے تو عجب شان ہوتی ہے، اور بچاتا ہے تو عجب شان ہوتی ہے۔ ہمارے سرکار مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مگر پھر بھی مکے کے دشمنوں کی دشمنی کم نہ ہوئی۔ وقتاً فوقتاً وہ سرکار اور سرکار کے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کو ستانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ سن رمضان مبارک کی 2 تاریخ کو، سن 2 ہجری میں 17 تاریخ کو، سن 2 ہجری میں حق و باطل کی پہلی لڑائی، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ اور نور و ظلمت کی پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی۔ یہاں اللہ رب العزت نے 313 نہتے سرکار کے دیوانوں کو اپنے سے 3 گنا کے مقابلے میں 1000 کلیل جوانوں کے سامنے کامیاب اور کامرا فرمایا۔ پتہ چلا اللہ کا وعدہ اور اللہ کی وعید کبھی نہیں بدلتی۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، مگر پھر بھی دشمنان خدا و رسول اپنی گندی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ سرکار اور سرکار کے صحابہ کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتے رہے، انہیں دکھ پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا سرکار آپ اجازت دیں تو کیوں نہ چل کر مکے پہ ہم لوگ الغار کریں، اور جن دشمنوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، آپ کی پڈلیاں لہو لہان کی تھی، آپ کے دندان مبارک شہید کیا تھا، آج ان سے بدلہ لیا جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ تو وہ رمضان کی 20 تاریخ تھی، رمضان کی 20 تاریخ تھی جو آج شروع ہو چکی ہے، اور رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے چلے تو سرکار کے ساتھ سرکار کے دیوانے صحابہ کی تعداد 10,000 تھی، کل 10,000، اور جب کچھ دور چلے تو 2,000 لوگ اور آ کے مل گئے۔ اس طریقے سے 12,000 کا لشکر لے کر اللہ کے پیارے حبیب مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا، تو سرکار نے کہا کہ اب کل دن کے اجالے میں مکہ میں چلا جائے گا، اور پھر اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے لیے کوئی جنگ نہیں کی، اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ 12,000 جو صحابہ ہیں 1-2 خیمے میں رہنے کے بجائے سب اپنے لیے الگ الگ خیمہ بنائیں، اور ہر خیمے کے سامنے آگ روشن کریں۔ چنانچہ سرکار کے حکم کے مطابق سارے سے مجاہدین نے الگ الگ خیمے بنائے اور خیموں کے سامنے آگ روشن کی۔ ادھر مکے کے دشمن اللہ کے رسول کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے اس مقام پر پہنچے جہاں سرکار ٹھہرے تھے، ان میں ابو سفیان بھی تھے، اور جب 12,000 خیمے اور خیموں کے سامنے انہوں نے آگ کے جلتے ہوئے الاؤ دیکھے تو سہم گئے کہ جب اتنے خیمے ہیں اور اتنے آگ ہے تو یہ لوگ ہم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے، اور پھر اللہ کے پیغمبر بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے خانہ مکہ شریف کو فتح کر لیتے ہیں، اور فتح کرنے کے بعد ہمارے آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جو میرا کلمہ پڑھ لے اس کے لیے امن و امان ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو کسی ضرورت کے تحت مکہ کے گلی کوچے میں نکلے
تو اپنے اسلحوں کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے نہیں، تلواروں کو میان میں رکھ کے نکلے۔ جو ایسا کرے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے۔ سرکار نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ ایمان لے آئے، اور جب ایمان لے آئے تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی قوم کے سردار ہیں، ان کو کچھ خصوصیت اور نمایاں حیثیت ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے وہ بھی جنتی ہے۔ آج ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا۔ فتح مکہ کے دن کون سی تلوار چلی تھی؟ کون سا اسلحہ لہرایا گیا تھا؟ کس کو قتل کیا گیا تھا؟ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ سچے مومن نہیں تھے، ڈر کے مارے ایمان لے آئے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص جب صحابہ نے اس سے کہا کہ یا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، یا خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، یا اپنے گھروں میں جا کے چھپ جاؤ، تو نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ اپنے گھر میں جا کے چھپا، نہ ہی اس نے کوئی اور دوسری ترکیب کی، بلکہ بھاگنے لگا۔ تو صحابہ نے اس کو دوڑایا، اور جب اس کا پیچھا کیا اس کو یہ لگا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا، تو اس نے زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، مگر پھر بھی صحابہ نے اسے قتل کر دیا۔ اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں شخص ہم نے اس سے کہا تھا میرے آقا کے فرمان کے مطابق کلمہ پڑھ لو، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا خانہ کعبہ کے صحن میں چلے جاؤ، وہاں بھی نہیں گیا۔ ہم نے کہا اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ جاؤ، وہ بھی اس نے نہیں کیا، وہ بھاگ رہا تھا۔ ہم نے اس کا تعاقب کیا، اور جب ہم قریب پہنچ گئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر پھر بھی ہم نے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب کا تیور بدل گیا، فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تمہیں قتل کرنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ کہا یا رسول اللہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، خوشی سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب موت کے دل سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ یہ دل سے پڑھ رہا ہے یا محبت سے پڑھ رہا ہے؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دو؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے مومن نہیں ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جب مکہ شریف میں تھے تو ایک دن خانہ کعبہ میں گئے، عثمان نامی وہ شخص جن کے پاس کعبہ کے دروازے کی چابی تھی، ان سے فرمایا کہ تم مجھے کعبہ کی چابی دے دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبہ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کروں اور وہاں کے تبرکات کو دیکھوں۔ اس نے کہا کوئی اور مانگتا تو میں چابی دے دیتا، مگر آپ کو تو میں چابی قطعاً نہیں دے سکتا۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک اگر تم مجھے چابی نہیں دیتے ہو تو ایک وقت آئے گا اور خدا کی قسم ضرور آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دینے کا مجھ کو اختیار ہوگا۔ 10 سال گزر جانے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، چابی اللہ کے نبی کے دست مبارک میں دی گئی تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ جب وہ بلائے گئے تو فرمایا 10 سال پہلے میں نے تم سے چابی مانگی تھی، تم نے نہیں دیا تھا، مگر لو آج میں پھر تمہیں یہ چابی دیتا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان ہی میں رہے گی، کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ وہ جانتے تھے کہ آج یہ چابی مجھے نہیں دے رہا، کل یہی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی، اور پھر یہ بھی جانتے تھے اس کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا اور اس کو چابی بھی عطا فرما دیا ہے۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں جتنی تصویریں تھیں سب کو مٹا دیا، جتنے جھوٹے خداؤں نے ڈیرے جما رکھے تھے ایک ایک کر کے سب کو توڑ ڈالا۔ مگر سرکار نے جب ان کو توڑا تو ہاتھ سے نہیں توڑا، عصا کے اشارے سے توڑا۔
کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سرکار نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ تو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹیاں پکا رہی تھی. سرکار پہنچ گئے، دیکھا بیٹی پسینے میں سرابور، کپڑا پسینے میں تھر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے فاطمہ کو دے سستا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں گا. سرکار نے تنور میں ڈالی اور جب نکالی تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں تو پکی ہوئی نکلی مگر سرکار کے ہاتھ کی روٹیاں کچی نکلی. فاطمہ نے کہا بابا جان میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی تھی، آپ نے جو روٹیاں تنور میں ڈالی اس پہ آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا. سرکار مسکرا پڑے، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب غصہ ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا ہنسنا، قابل تحسین عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے بیٹی، اس آٹے کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جب میرا ہاتھ اس میں لگ گیا ہے؟ اگر سرکار اپنے ہاتھوں سے ان جھوٹے خداؤں کو توڑتے تو ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، اس لیے عصا کے اشارے سے توڑا، خود اپنے دستے مبارک سے نہیں توڑا. ایک بہت بڑا تھا، وہاں تک عصا بھی نہیں پہنچ رہا تھا تو حضرت مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، آئیے چیئرمین صاحب. وعلیکم السلام. یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر آ جائیں اور اس کو توڑ ڈالیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہاں البتہ تم میرے کندھے پر آ جاؤ. اور جب مولا علی سرکار کے کندھے پر گئے اس بڑے کو بھی تحت ناش کر دیا تو ایک بیگ نیچے گر پڑے. کسی نے پوچھا کہ اے علی آپ تھوڑا انتظار کرتے، سرکار کندھے سے اتارتے تب اترتے، ایک بیگ گر کے پڑے. تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ سرکار کا حکم تھا کندھے پر چلا گیا تھا مگر جب کام پورا ہو گیا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب ایک آن کی بھی میں تاخیر کروں، میں سیدھے گر پڑا. کہا مگر جب آپ گرے تو مسکرائے کیوں؟ فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا بلندی سے گر رہا ہوں، چوٹ لگے گی، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، مگر مجھے تو ذرا سی ٹھیس تک نہیں آئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی تمہیں چوٹ کیسے آ سکتی ہے جب کندھے پہ اٹھانے والا محمد رسول اللہ ہے اور کندھے سے اتارنے والا جبریل امین ہے. آقا نے فرمایا علی یہ بتاؤ جب تم میرے کندھے پر تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب میں آپ کے کندھے پر گیا تو میں نے دیکھا میرا سر ساق عرش سے جا لگا ہے اور شرق و غرب شمال و جنوب سب میرے سامنے روشن ہو گئے. یا رسول اللہ خدا نے اپنی پوری خدائی میرے مٹھی میں دے دی. علی اگر نبی کے کندھے پر آ جائیں تو شرق و غرب روشن ہو جائے، شمال و جنوب جگمگانے لگے، پوری خدائی ان کے مٹھی میں آ جائے تو جس کے کندھے پر آنے کی یہ برکت ہے اس کندھے والے کی کیا شان ہوگی. کتنا گندا عقیدہ وہابیوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کمال کیسے ملا تو جواب سنو. فرماتے ہیں جب سرکار کا وصال ہو گیا میں انہیں غسل کر دے رہا تھا تو میں نے دیکھا سرکار کی مبارک پلکوں پر پانی کی چند بوندیں ان کے قطرے رہ گئے تھے. میں نے سوچا اب کیا کروں تو میں نے اپنی زبان کی نوک سے اس پانی کی بوندوں کو چن لیا تھا اور یہ وہی پانی کی برکت ہے کہ اللہ نے پوری کائنات علی کے سامنے روشن کر دی ہے. مولا کائنات حیدر کرار مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے مدینہ کے کہا تھا نبی کو غیب کا علم نہیں. فرمایا منادی جا کے پورے مدینے میں ندا کر دے، سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہو جائے. جب سب جمع ہو گئے تو فرمایا کہتے ہو نبی کو غیب کا علم نہیں؟ نبی کا غلام علی دیکھو تمہارے سامنے ممبر پر ہے، پوچھو جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو. سب نے پوچھا اور سب کا جواب دیا. اتنے میں حضرت جبریل آدمی کے شکل میں آئے. کہا اے علی
آپ نے کہا ہے کہ تحت سرا سے عرش اعظم تک پوری خدائی کی جو بات مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو. کیا آپ بتائیں گے؟ کہاں بتاؤں گا. تو کہا پھر یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ جبریل امین آدمی کے پیکر میں آئے تھے اور خود ہی پوچھ رہے ہیں بتائیے اس وقت جبریل امین کہاں؟ تو مولا کائنات نے سر اوپر اٹھایا، پھر نگاہیں نیچے جھکائی، پھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا اور اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ تم ہی تو جبریل امین ہو. کہا کیسے آپ نے جان لیا؟ فرمایا تم نے پوچھا جبریل کہاں ہے، میں نے سر اٹھایا تو عرش اعظم تک دیکھ لیا، سر جھکایا تو تحت الثری تک دیکھ لیا، دائیں بائیں نظر پھیری تو دائیں بائیں دیکھ لیا، آگے پیچھے نظر گھمائی تو آگے پیچھے دیکھ لیا. پوری خدائی کو میں نے چھان ڈالا، کہیں جبریل نظر نہ آئے. اب ایک میں ہوں ایک تم ہو، اور میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، تو تم ہی تو جبریل امین ہو. آج کی یہ تاریخ فتح مکہ کی تاریخ ہے. انشاءاللہ تبارک تعالی اگر صحت نے اجازت دی تو کل جامع مسجد میں فتح مکہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سنیں گے. عقیدے میں نکال، روح میں توانائی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور فتح. اس فتح سے مراد یہ فتح مکہ ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ جوگ در جوگ، کارواں در کارواں، قافلہ در قافلہ لوگ اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھ کر دیوانے بنتے چلے گئے. معلوم ہوا کہ دیر لگ سکتی ہے مگر خدا کی نصرت، خدا کی مدد ہمارا ساتھ دے گی. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تمہیں غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن کامل بنا دے، اور انشاءاللہ تعالی فتح و کامرانی دیر یا سویر ہمارے ہاتھ آئے گی. طول غم حیات سے گھبرا نہ ہے جگر، طول غم حیات سے گھبرا ملنا ہے جگر. ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہیں، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، ایک وقت آئے گا کہ جب شہر کا اجالا پھیلے گا، تاریکیاں چھٹ جائیں گی، عدل و انصاف کے بادل چھا جائیں گے. انشاءاللہ کامیاب اور کامراں ہم آپ ہوگے. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب و کامراں رکھے اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے.